وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. یہ سورہ ہمزہ جو ہے یہ بھی مکی صورتوں میں سے ہے، یعنی ہجرت سے پہلے یہ نازل کی گئی ہے اور اس کی 9 آیتیں ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اس سورت کا نام سورہ ہمزہ جو رکھا ہے، پہلی آیت میں جو ہمزہ کا لفظ آیا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تو یہ لفظ ہمزہ جو آیا ہے اسی کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ ہمزہ رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے جاہلیت میں جو بد اخلاقیاں عام تھیں ان کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر بد اخلاقیوں کا انجام کتنا برا ہوتا ہے، کتنا بھیانک، اس کا بیان ہے۔ بس نہ روزے، نماز، حج، زکوٰۃ کے کوئی مسائل نہیں۔ یہ سورت جو ہے عرب میں پھیلی ہوئی بد اخلاقیوں کا میں سے بعض اخلاقیوں کا تذکرہ ہے، اس کا علاج اور ان بد اخلاقیوں کا بھیانک انجام۔ اسلام کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اسلام جس طرح سے عبادات پر زور دیتا ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد پر زور دیتا ہے، ایسے ہی اسلام اخلاق پر بھی زور دیتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو آتا ہے، نبی علیہ السلام نے بہت صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں میری بعثت کا، یعنی میری دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم اخلاق حسنہ کو عام کر دیں۔ ایک حدیث کے اندر دیکھیں، اس کے اندر آپ نے اپنی بعثت کا سب سے بڑا مقصد کیا بتایا؟ اخلاق حسنہ کو عام کر دینا، اچھے اخلاق، اچھے عادات، اچھے کیریکٹر کو عام کر دیا جائے، ساری بد اخلاقیوں کو مٹا دیا جائے۔ اخلاق اور کیریکٹر کا اتنا بڑا بردار دنیا میں کوئی مذہب ہے ہی نہیں ہے۔ اسی لیے ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، یہ بڑی پیاری روایت، اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور ہمیں غیروں کے سامنے پیش کرنا ہے کہ اسلام کتنے بڑے اخلاق کا علم بردار ہے۔ نبی کی قربت قیامت کے دن جنت میں نصیب ہو جانا کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے۔ آپ کے خادم خاص ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کعب بن ربیعہ آپ کے خادم خاص ہیں، یہ 24 گھنٹے دنیا کے ساری مشغولیات کو ترک کر کے آپ کے پیچھے پیچھے لگے رہتے تھے۔ آپ اندر گئے سونے کے لیے، اندر گئے اپنے گھر میں تو وہی دہلیز پر ہی بیٹھے رہتے کہ اللہ کے رسول نکلیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی جوتی سیدھی کرنے کی ضرورت ہے، دھوپ میں لیٹے رہتے اسے باہر دہلیز پر، اور آج ذرا طوفان چل جائے تب پتہ چلے کہ یہاں اس ریگستان میں باہر بیٹھنا کتنا مشکل ہے۔ آپ سواری سے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے سوچتے ذرا تیزی سے پہنچو کہ اللہ کے رسول کے منزل مقصود پر پہنچنے کے پہلے ہم وہاں موجود رہیں۔ آپ کو اتارنا ہے، آپ کا بستر لگانا ہے، آپ کا وضو کو پانی لانا ہے، استنجا کے لیے جانا ہو تو ڈھیلے لو، ساری خدمت کرتے تھے۔ ان کا کام تو کوئی دوسرا کام ہی نہیں تھا۔ ایک دن نبی علیہ السلام ان سے پوچھے، بھائی سل کوئی تم مجھے ہر وقت یہاں بیٹھے رہے، تمہاری بھی تو کوئی بیوی بچے ہیں، کچھ ضروریات ہوگی؟ نہیں اللہ رسول کچھ نہیں چاہیے ہم کو۔ اللہ اکبر، آپ نے بار بار اشرار کیا، سل کچھ مانگو دیا جائے گا تجھ کو۔ اللہ رسول نہیں، الحمدللہ کچھ نہیں چاہیے، سب کچھ ہے۔ 24 گھنٹے اللہ رسول کی خدمت کرتے، سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔
آپ نے بہت اصرار کیا تو کہا اچھا اللہ رسول ٹھیک ہے مہلت دے، سوچ کر کے میں بتاؤں گا آپ سے کیا مانگنا ہے ہم کو۔ اللہ اکبر، یعنی ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیا مانگنا ہے، ہمیں ذرا مہلت دے، میں سوچ کر بتاؤں گا کہ مجھے کیا لینا ہے آپ سے، کیا ضرورت ہے ہم کو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ آپ بھی سوچتے ہیں پتہ نہیں کتنی بڑی چیز مانگے گا، وہ ایک دن 2 دن خوب سوچے، اب انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اب پوچھے کہ کیا چاہیے تم کو تو میں بتاؤں، جو اب تم طے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آخر کار ایک دن اللہ کے رسول کا سامنا ہوا، ہاں کیا چاہیے، سل مانگو۔ آنے سے یا رسول اللہ بالکل ہم مانگتے ہیں اسألو کا مرافقتا کا فی الجنہ، بس ایک ہی خواہش ہے کہ جیسے یہاں آپ کا خادم ہوں جنت میں بھی آپ کا ساتھ مل جائے ہمیں، اور بھی چاہیے۔ آپ نے فرمایا فاعنی علیہ بکثرۃ السجود، اگر جنت میں میرے ساتھ رہنا تو میرا ہاتھ پکڑ کے تو نہیں جا سکتے، تمہیں وہ عمل بتا دیتا ہوں کہ وہ عمل تم کرو گے تو اس سے تمہارا مقام مرتبہ اللہ اتنا بڑھائے گا کہ ہمارے قریب پہنچ جاؤ گے جنت میں۔ وہ کیا ہے، کثرت سے نوافل پڑھو، نفلی نماز، کثرت سے نوافل کہتا ہوں۔ میرے بھائی آپ کی قربت نصیب ہو جانا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، لیکن آپ فرمایا اے لوگوں ان من احبکم الیہ، تم میں سے سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب وہ ہے، وَأَقْرَبُكُم مِّنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب اس کو بیٹھنے کا موقع ملے گا، اس کو جگہ ملے گی جو تم میں سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہوگا۔ اسلام نے حقوق اللہ، حقوق العباد، عبادات، معاملات کے ساتھ ساتھ اخلاق حسنہ پر بہت ہی زیادہ زور دیا ہے۔ اسی لیے جس طرح سے آپ جب دنیا کے اندر آئے تو معاشرے میں جیسے کفر شرک پھیلے ہوئے تھے، اللہ رسول نے ان کو مٹایا، ویسے ہی جو بد اخلاقیاں عام تھی اللہ کے رسول نے ان کو بھی مٹایا۔ انہی بد اخلاقیوں میں سے 2 بد اخلاقی اس کے اندر بیان کی گئی ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ویل کا ویل لفظ جو آیا ہوا ویل، اس کا 2 معنی کیا جاتا ہے۔ ایک معنی ہے بد دعا کا، ویل کے معنی بد دعا، جیسے کہتے تمہارا بیڑا غرق، تمہارا کھانا خراب، جسے بد دعا ہم دیتے نا، تم تباہ اور برباد ہو جاؤ۔ ویل کا ایک معنی یہ بد دعا کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی تباہ اور تباہی اور بربادی کا۔ تو اب آیت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ویل تباہی اور بربادی ہے، لکل لام کے معنی لیے اور کل کے معنی تمام، تمام ہمزہ اور لومزہ کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ یہاں قاتل کا تذکرہ نہیں ہے، زانی کو بد دعا نہیں دی جا رہی ہے، یہاں ڈاکو اور چور کو بد دعا نہیں دی جا رہی ہے، یہاں بد دعا کس کو دی جا رہی ہے؟ ہمزہ اور لمزہ۔ ویل بربادی ہے ہر ہمزہ اور لمزہ کے لیے۔ ایک معنی تو ویل کا بد دعا کا ہے، قرآن حدیث میں لفظ بہت زیادہ عام ہے۔ دوسرا معنی ویل کا جو آیا کرتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہتا ہوا وعدن فی قعر جہنم، جہنم کے اندر ایک بہت نچلے حصے میں، جہنم کے بہت ہی نچلے حصے میں ایک گڈھا ہے اور ایک وادی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ویل۔ اور اتنا گہرا ہے وہ، کہتے ہیں کہ اگر جہنم کے کنارے کھڑا ہو کر کے کوئی اس ایک پتھر گرائے تو جہنم تو شاید جلدی پہنچ جائے، لیکن اس ویل نامی وادی اور کھڈے کے اندر پہنچنے کے لیے سینکڑوں سال درکار ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی خطرناک جگہ ہے وہ جہنم کی۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟
جہنم کا وہ ویل نامی کھڈا وہ ہر ہومزہ اور لومزہ کے لیے، اللہ ہومزہ اور لومزہ کے سے سب کو بچائے۔ اب آئیں، ہومزہ اور لومزہ کیا ہے؟ اس کے کئی معنی بیان کیے گئے، اور سب کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ سامنے والے کو کبھی تکلیف دینا چاہتے ہیں، کسی کو ذلیل اور خوار کرنا چاہتے ہیں، تو اس حصے میں دو ہی چیزیں ہیں۔ ایک تو کسی کو آپ نے زبان سے کہہ دیں، زبان سے کسی کو گالی دے دیں، برا بھلا کہہ دیں، حقارت آمیز لہجے میں کوئی حقارت کے الفاظ استعمال کر کے اس کو ذلیل و خوار کر دیں۔ لیکن معاشرے میں کچھ ایسے بدماش اور فرادی ہوتے ہیں، وہ راستے میں بیٹھ جائیں گے چلتے ہوئے، اپنے منہ کے اپنے آنکھ کے اشارے سے سب کچھ آپ کو تنگ کر دیں گے، لیکن آپ پولیس کمپلین کریں گے تو صاحب ان سے پوچھیں میں نے کیا کہا، کچھ کہہ نہیں سکا بھائی۔ اگر کیمرہ ہوتا تو اس وقت رپورٹ تیار کر لیتا کہ ہاں اس نے ہمیں آنکھوں کے اشارے سے تنگ کیا ہے۔ آنکھوں کے اشارے سے یا اپنے منہ کو بگاڑ کر کے انسان کسی پر طنز کر سکتا ہے اور کسی کو اشارہ کر سکتا ہے، اور ذلیل و خوار کرنے کے لیے۔ تو ہومزہ کہتے ہیں زبان سے کہہ کے کسی کو تنگ کرنا، اور لومزہ کہتے ہیں زبان سے نہ کہیں لیکن صرف ہاتھ کی آنکھ کے اشارے سے کسی کو آپ برا بھلا کہیں، برا بھلا کسی کو تکلیف پہنچائیں۔ اب ذرا بتائیں کتنی بظاہر تو بڑا معمولی، لیکن اس بد اخلاقی سے جو ایک انسان کا دل دکھتا ہے، زبان سے کہنے والا تو دو چار گواہ مہیا کر سکتا ہے، لیکن آنکھ کے اشارے سے کسی کو آپ نے تنگ کر دیا تو وہ کس سے شکایت کرے، وہ کہاں سے گواہ مہیا کرے؟ لیکن ہمارے رب نے بتایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، حساب کتاب میں نے کسی انسان کے ذمہ نہیں رکھا، ورنہ اس سے سب لوگ چھوٹ جاتے۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ فرماتے ہیں حساب کتاب کا ذمہ دار تو میں ہوں، اور میں آنکھیں کیا کر رہی اس کو بھی جانتا ہوں، اور دل میں کیا ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں۔ دنیا سے انسان اپنے آپ کو بچا لے لیکن اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، ایک معنی تو یہ ہے۔ ہومزہ کے معنی زبان سے کسی کو ذلیل اور خوار کرنا، ایذا پہنچانا، اور لومزہ آنکھ سے کسی کو اشارہ کر کے اس کو تنگ کرنا، ایذا پہنچانا، تکلیف پہنچانا۔ اور ایک معنی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے، ہومزہ وہ ہے جو سامنے کسی کو برا بھلا کہے، اور لومزہ وہ ہے جو پیٹھ پیچھے اس کی شکایت کرے۔ تو مطلب ہو جائے غیبت اور چغل خوری۔ اللہ اکبر، یہ دونوں حرکتیں جو ہیں، غیبت کرنا اور چغل خوری کرنا، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اگر آپ تجربہ کریں، آپ کی اور آپ کے والدین کی، آپ کی اور آپ کے بھائی کی، آپ کے اور آپ کے پارٹنر کی، آپ کے اور آپ کے دوست کی، بلکہ کبھی میاں بیوی کے اندر اتنا فساد پھیل جاتا ہے صرف باہر کے کسی چغل خور کی شیطانی کی وجہ سے۔ آپ تجربہ کریں، بہت ساری لڑائیوں کا معمولی سی بات ہوتی ہے لیکن چغل خوری کے ذریعے اس کو بھڑکا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے چغل خوری جو کو حمالۃ الحطب کہا گیا۔ اللہ اکبر، کیا کہا گیا ہے؟ حمالۃ الحطب۔ کیا مطلب ہے؟ جس طرح سے کوئی آگ جلا دے اور اگر آپ بھڑکانا چاہیں تو لکڑی باہر سے لا کر کے ڈالتے جائیں، ٹھیک ہے نا؟ بھائی نے چھوٹا سا سردی کا موسم تھا، ہاتھ پیر کو سیکنے کے لیے تھوڑی سی آگ لگائی اور وہ بیچارے جلا کے سو گئے۔ اب آپ پورا گھر جلانا چاہیں تو باہر سے کچھ لکڑی لے کر کے آئے، اس آگ پر ڈال دیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ آپ وہاں ڈال دیں، جتنی لکڑی ڈالیں گے اتنی ہی آگ بڑھتی جائے گی۔ اب بات تھوڑی سے دو دوستوں میں ہو، میاں بیوی کی ہو، بھائیوں کی ہو، باپ اور بیٹے کی ہو، دوست و احباب کی، بات اختلاف بہت معمولی ہوا ہے، انہیں آسانی سے ختم ہو جاتا، لیکن
اب چغل خور جیسے لکڑی لا کر کے آگ پر ڈالتا ہے، ایسے ہی اس اختلاف پر مرچ مسالہ لگا کر کے باتیں بنا کر کے اور بھڑکا دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں وہ عورت جو چغل خوری کیا کرتی تھی اس کو کیا کہا؟ حمالۃ الحطب تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سیصلی نارا ذات اللہ۔ یہ آپ کا چچا ابو لہب جو ہے یہ آپ کو بہت تنگ کیا ہے، یہ تو جہنم میں جائے گا۔ اور کون جہنم میں جائے گی؟ وامرأتہ، اور آپ کے چچا کی یہ بیوی ام جمیل جو ہے، یہ ابو لہب کی بیوی آپ کی چچی، یہ بھی جہنم میں جائے گی۔ کیوں؟ حمالۃ الحطب، یہ اصل میں لکڑی لگانے والی تھی جس سے چغل خوری عام ہوتی۔ بھائی بہت خطرناک یہ برائی ہے، اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قطات ولا نمام، لا يدخل الجنت قطات ولا نمام، نہیں داخل ہوں گے جنت میں قطات اور نمام، یہ دو لفظ ہیں۔ آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات ولا نمام، قطات اور نمام یہ دونوں جنت میں نہیں جائیں گے۔ پوچھا گیا رسول اللہ یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا قطات کہتے ہیں غیبت کرنے والے کو، اور نمام کہتے ہیں چغل خوری کرنے والے کو۔ اب حدیث کا ترجمہ کیا ہوگا؟ لا يدخل الجنت قطات، لا يدخل الجنت قطات ولا نمام، چغل خوری کرنے والا اور غیبت کرنے والا یہ جنت میں داخل نہیں ہوگے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں برائیوں سے بچائے۔ تو یہ دو عیب، یہ معاشرے کے اندر دو بد اخلاقیاں بہت ہی زیادہ عام تھیں عربوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے اصلاح کی اور اعلان کیا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بربادی ہے یا جہنم کا گڈھا ہے ہر اس انسان کے لیے جو زبان سے تکلیف پہنچانے والا ہے اپنے بھائیوں کو، یا اپنی آنکھ کے اشارے سے تکلیف پہنچانے والا ہے، سامنے غیبت کرنے والا ہے یا پیچھے چغل خوری کرنے والا ہے، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ پھر ویل، بربادی اور تباہی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ جس کو بددعا دے تو دنیا میں کیا پنپے گا۔ اچھا اب یہ چیز عام طور پر کس کے اندر ہوتی ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، ہاں؟ یعنی لوگوں کو حقیر سمجھنا، ذلیل سمجھنا، چغل خوری کرنا، لڑانا، یہ اکثر بڑے لوگوں میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ محلے کا بڑا آدمی سوچتا ہے کہ اگر یہ سب کی اتفاق ہو جائے تو ہماری پھر مشکل ہو جائے گا۔ عربی کا مقولہ فرق تسد، اب پتہ نہیں انگلش میں بھی انگریزوں نے کچھ بنا رکھا تھا، میرا قوم کو لڑاؤ اور ہاں اپنی حکومت باقی رکھو۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اکثر و بیشتر جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو اللہ نے فرمایا یہ غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، یا زبان سے کسی کو تنگ کرنا، ذلیل اور خوار کرنا، یا آنکھ کے اشارے سے، ہاتھ کے اشارے سے ذلیل اور خوار کرنا، یہ اکثر و بیشتر کون کرتے ہیں؟ الذی جمع مالہ وعددہ، جو مال جمع کرتا ہے، یہ وہی ہیں الذی جمع مالا، جو مال جمع کرتے ہیں، وعددہ، اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے۔ کیا کرتا ہے بھائی؟ گن گن کے رکھتا ہے۔ یعنی دو برائیاں اس کے اندر ہیں، ایک تو مال جمع کرتا ہے، مال کا اتنا حریص ہے، اور دوسرا مہا کنجوس اور بخیل بھی بدبخت ہے۔ عدد ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ گن کر کے جمع کرنا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ 99 کا جھٹکا، جانتے کہ نہیں جانتے؟ یہ جس بخیل کو، جس مالدار کو 99 کا جھٹکا لگ جائے وہ کبھی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرے گا۔ ایک بنیا رہتا تھا، بنیا جانتے ہیں؟ ارے سنگھی سمجھ گئی بنیا، یہ آپ جانتے ہیں بنیا؟ بتاؤ بھائی انگلش میں بولو، جانتے ہیں؟ بنیا ہی بولتے ہیں، بنیا بولتے ہیں، بس ان کو سمجھا بھائی کا نا۔ بنیا
وہ کیا تھا، وہ ہندو بڑا ماشاءاللہ کاروبار، لیکن ہمیشہ بیوی سے کہے جو گھر میں پکا لو اپنا. بہت آئے تو پھیری پہ بیچنے والی سبزی بولی ہے وہ خرید لی، کبھی نہ اللہ کا بندہ گوشت لائے نہ مچھلی لائے نہ اچھا، بس بڑا کنجوس. اور بازو میں ایک رہتا تھا بیچارہ غریب، وہ مزدوری کرتا تھا باہر. جب مزدوری کر کے آنے لگے تو بیگم انتظار کرتی رہے کہ بھائی چلو الحمدللہ ابھی آئیں گے. کبھی سبزی لے کر کے آئے، اس کو تو برابر لینا ہے نا. دوسرے دن آنے کے کہا کل سبزی لے گئے تو چلو آج گوشت لے کر کے چلتے ہیں. تیسرے دن آنے لگے روزانہ کل گوشت کھائے تھے آج ایسا کرتے ہیں چلو دال خرید لیتے ہیں. چوتھے دن آنے لگے چلو آج مچھلی لیے چلتے ہیں. کیوں؟ تو اس کو تو روزانہ بازار سے تازہ خرید کے لائے ہیں. مالدار جو ہے بنیا وہ تو گھر میں روزانہ غربت کا کھانا، اور وہ فقیر جو بیچارہ مسکین ہے مزدوری پیشہ کرنے والا، وہ اب وہ ساری خوشبو کہاں پہنچتی ہے؟ بادو کے گھر میں. تو ایک دن تنگ آ کر کے اس بنیے کی بیوی نے کہا صاحب ہماری دولت سے تو اس کی غربت اچھی ہے. کہا وہ کیا ہے؟ یہ الذی جمع مالا وعددا، کتنا خطرناک مرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا اور مال کے ساتھ ساتھ کنجوس اس کو بنایا. ہمیشہ وہ مال گن کر کے رکھتا ہے، گن کر کے ہاں اتنا کم ہے، کل اتنا ڈال دیں گے تو اتنا ہو جائے گا. تو بیوی نے کہا حضرت یہ آپ کے پاس سب کچھ اتنا مال کیا کریں گے، مر جائیں گے، بیکار جائے گا. دیکھیں یہ غریب بیچارہ کبھی اس کے گھر میں گوشت کی خوشبو آتی ہے اور کبھی کیا کہتے ہیں مچھلی کی آتی ہے، کبھی سبزی آ رہی ہے، کبھی جھینگا آ رہا، سب کچھ. کہا کہ صبر کرو، اس وقت ہم کو 99 کا جھٹکا ہے، اس کو 99 کا جھٹکا نہیں لگا ہے. یہ کیا الذی جمع مالا وعددا، کہا وہ کیا ہے؟ کہا تم ایسے نہیں سمجھو گی، میں سمجھاؤں گا تم کو. تو بڑی سخاوت کیا، 99 روپیہ بنیے نے کسی طرح سے اپنی بیوی سے اس غریب کی بیوی کو پہنچا دیا. باجی یہ رکھیں، یہ بچوں کے کام آئے گا. کہا اچھا اب دیکھو نا کل کیا پکاتا ہے، کل کیا پکتا ہے اس کے گھر میں. اب وہ بنیا آیا بیچارہ محنت مزدوری کرنے والا. بیگم نے کہا بھائی 99 روپے صرف ایک کی کمی ہے. تو اب آنے لگا بازار سے، کہتا ہے کہ ایسا کرو کل بھی سبزی تھی آج بھی کھا لیتے ہیں، کیوں 1 درہم بچ جائے گا تو 100 ہمارا پورا ہو جائے گا. اب شیطان نے اس کو بہکایا. اب دوبارہ جاتا ہے، رحمت بھائی سو گیا ہے، آج اگر 2 بچا لیں گے تو 102، اور اس طرح سے بچائیں گے تو 1 مہینے کے اندر ہمارا اتنا. اب پتا چلا کوئی فرائی کرنے کی یا کبھی گوشت اور مچھلی کی ساری خوشبو بند ہو گئی. تو پوچھا بنیے نے اپنی بیوی سے ابھی پکاتی ہے؟ پتا نہیں، آپ نے جب سے دے دیا اس کے گھر میں سوائے دال اور سبزی کے کچھ نہیں پکتا. کہا یہی چکر ہے، ہم کو 99 کا جھٹکا ہے. اب اس کو 99 کا جھٹکا لگا ہوا ہے. اللہ اکبر. انسان جب کنجوس اور بخیل ہو جاتا ہے نا تو اللہ نے فرمایا الذی جمع مالا وعددا، بس گن کر کے وہ رکھتا ہے، نہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے. ایسا کنجوس ہے کہ نہ اپنی اولاد پر خرچ کرے گا نہ اپنے گھر پر خرچ کرے گا. ایک یہ بھی بہت بڑی بد اخلاقی ہے. ایک حدیث آپ لوگوں کو سناؤ، یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے نبی کے ذریعے بہت ساری باتیں پہنچائیں، پھر محدثین کا احسان جمع کیا. یہ حدیث یاد رکھنے کے لائق ہے. بات چلی الذی جمع مالا وعددا، اللہ نے فرمایا یہ بڑا بد اخلاق ہے، یہی لوگوں کو غیبتیں بھی کرتا ہے، یہی چغلی بھی کرتا ہے، یہی لوگوں کو حقیر اور ذلیل بھی کرتا ہے. کبھی ہاتھ کے اشارے سے کبھی زبان سے لوگوں کو ذلیل کرتا ہے، گالیاں دے رہا ہے، برا بھلا. یہ وہی ہے جو مال جمع کرتا ہے اور گن کے رکھتا ہے، ہمیشہ برابر گنتا رہتا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما الدنیا لاربعۃ نفر. آپ نے فرمایا اے لوگوں یہ پوری دنیا جو ہے 4 قسم کے لوگوں کے لیے بس. یہ بڑی پیاری روایت ہے. اللہ تعالیٰ اگر نیتیں صاف رہیں تو آدمی اپنے اخلاص کی برکت سے بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے. آپ نے فرمایا انما الدنیا لاربعۃ نفر. اے لوگوں یہ دنیا کتنے قسم کے لوگوں کے لیے ہے؟ 4. اللہ. نمبر 1 رجل آتاہ اللہ مالا. پہلا وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا. کیا دیا؟ مال دیا. اور مال کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم بھی دیا. اللہ اکبر. دونوں نعمت. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ.
اللہ نے مال بھی دیا اور مال کے ساتھ ساتھ اس کو علم دیا. وہ جانتا ہے کہ اس مال میں میرا اپنا کیا حق ہے, بیوی کے کیا حق ہے, رشتہ داروں کا کیا حق ہے, پاس پڑوس کے لوگوں کی کیا حق ہے. یعرف حق ربی, اور اپنے رب کا حق پہچانتا ہے کہ رب کی راہ میں کتنا دینا ہے, مساجد میں کتنا دینا ہے, مدارس میں کتنا دینا ہے, جہاد کی نوبت آ جائے تو مجاہدین پر خرچ کرنا ہے. تو علم ہے اور مال ہے, یہ دونوں نعمتیں. آپ نے ارشاد فرمایا وہ مال میں اپنا بھی حق لیتا ہے, غریبوں مسکینوں کو دیتا ہے, اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے. یعنی اس نے خوب فائدہ اٹھایا. اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا نعم المال للرجل الصالح. ارے بھائی نیک آدمی کے لیے مال بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ دین اگر مال دے گا تو اس سے بہت بڑا کام وہ کر ڈالیں گے اور آخرت اپنی سنوار لیں گے. آپ نے ارشاد فہذا افضل المنازل, دنیا میں سب سے بہترین اور آخرت میں سب سے اونچے درجے کا انسان یہی ہے جس کو اللہ نے مال دیا اور مال کے ساتھ اس سے اعلیٰ مقام کسی کو نہیں مل سکتا. نمبر 2 وہ بھی ذرا سنیں, رجل آتاہ اللہ علما ولم یرزقہ مالا. دوسرا وہ مسکین ہے جس کو اللہ نے علم تو دیا لیکن مال نہیں دیا. بس اس کو صرف علم ہے, نہیں ہے. اب اس کا مالدار, لیکن اٹھنا بیٹھنا اپنے مالدار بھائی کے ساتھ ہے. جب مالدار اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, صدقہ کرتا ہے, خیرات کرتا ہے, تو وہ علم والا آدمی کہتا ہے بس اللہ تعالیٰ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمارے مسلمان بھائی کو دیا. اللہ تعالیٰ ہم کو اگر دیا ہوتا تو ہم بھی ایسے ہی تیری راہ میں خرچ کرتے. اللہ اکبر. دیکھیں اپنے بھائی سے حسد نہیں کر رہا, جو آج مسلمانوں کو سب سے زیادہ تباہ کر دینے والی چیز ہے. ایک ہندو کو ہمارا بھائی بڑھتے ہوئے تو برداشت کر لے گا, لیکن اپنے بھائی کو برداشت کرنے کے لیے تیار. یہ پورے مارکیٹ میں آپ دیکھ لیں, یہی ہے حسد جو سب سے زیادہ آج مسلمانوں کو تباہ برباد کر رہا ہے. دونوں ہیں, ایک کے پاس علم ہے, دوسرے کے پاس صرف علم ہے, دوسرے کے پاس مال بھی ہے اور علم بھی ہے. آپ نے فرمایا جس کو اللہ نے مال اور علم دیا ہے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا ہے. لیکن دوسرا وہ انسان جس کو جو دنیا میں ملتے ہیں, اللہ نے علم دیا ہے, دین کی سوجھ بوجھ دی ہے, عطا سوجھ بوجھ اور دین کی فہم عطا کیا ہے, وہ اپنے دوست کو جو علم میں بھی اس کے برابر ہے اور مال میں بڑھا ہوا ہے, حسد کرنے کے بجائے رشک کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ رشک. رشک کہتے ہیں, دونوں میں فرق ہے, ایک ہے حسد, دوسرا رشک. حسد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے بھائی کو دیا ہے اور آپ کو نہیں دیا ہے, پہلے تو آپ کوشش کریں کہ اس کے برابر ہو جائے, اور جب برابر نہ پہنچے تو کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو محروم کیا ہے تو اس سے بھی چھین لیں, اور پھر اس کے لیے بڑی دعائیں بھی کرے گا, جلتا رہے گا, اور کچھ نہیں تو ہو سکتا ہے کسی بدماش کے پاس جائے اور تعویذ بھی لے کر کے آئے گا تاکہ اس کا کاروبار, یہ سب جادو کے نام پر سب کچھ کرتے ہیں. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حسد. اور ایک ہے رشک. رشک بڑی پیاری چیز ہے. رشک کہتے ہیں, غبطہ کہتے ہیں, آپ کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے دین کی چیزیں, مال دولت, دین دنیا سے نوازا ہے, اب ہم یا ہمارا کوئی بھائی جو ان نعمتوں سے محروم ہے, آپ پر حسد نہ کرے بلکہ کیا کہے, اللہ تعالیٰ جیسے تو نے اپنے بھائی کو دیا اللہ تعالیٰ ہم کو بھی دے دے. یعنی آپ سے چھن جائے اس کی تمنا نہیں ہے, بس یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ جو چیز اس کو دیا ہم کو بھی دے دیتا تاکہ میں بھی تیری راہ میں خرچ کرتا, ہر سال میں بھی عمرہ کرنے کے لیے, حج کرنے کے لیے جاتا. لیکن بیچارہ میرا تو مزدوری والا ہے, زندگی میں ایک مرتبہ کسی نے بھیج دیا, چلا گیا, اب کوئی بیچارہ وہ جانے کے لائق نہیں. لیکن نیت دیکھ اس کی طرح دیکھیں. آپ نے فرمایا یہ دوسرا انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے مال تو نہیں دیا, صرف علم دیا ہے, اپنے بھائی کے حق میں دعائیں کرتا ہے, حسد نہیں کرتا, اور رشک اور تمنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اگر مجھے بھی دیا ہو دے دیتا مال تو میں بھی اپنے اس بھائی کی طرح صدقہ خیرات کرتا, تیرا حق ادا کرتا, مسجدیں بنواتا, مدارس بنواتا, حج اور عمرہ کرتا. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا فَهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ, اللہ تعالیٰ ان دونوں کا اجر برابر کر دیتا ہے. ایک کو نیک نیتی کی بنا پر اور دوسرے کو نیک عمل کی برکت سے.
دو ہو گئے. نمبر 3 رجل آتاہ اللہ مالا. تیسرا وہ انسان ہے جس کو اللہ نے مال تو دیا ہے ولم یرزقہ علما لیکن علم اس کو نہیں دیا. جس کو علم نہیں دیا بس وہ کیا حلال جگہوں پر خرچ کرنے کے بعد وہی الذی جمع مالا وعددا. قرآن کی آیت ہے الذی جمع مالا وعددا. حرام یا تو خرچ کرے گا نہیں اور کرے گا تو سب ناجائز اور حرام جگہوں. غریبوں کو نہیں دے گا, مسکینوں کو نہیں دے گا, ضرورت مندوں کو نہیں دے گا, رشتہ داروں کو نہیں دے گا. اور کہیں اگر حرام کام کی نوبت آ جائے تو کیا پوچھنا ہے. اور اگر کوئی وہ بھی ہند پاک کا کوئی کرکٹ کھلاڑی آ جائے یا کوئی فلم اسٹار آ جائے تو دنیا کے کسی مولوی کو اتنا چندہ نہیں دے گا وہ بدماش جتنا کو دے گا. کیوں؟ وہ صرف سوچے کہ ہاں دیں اس شرط پر کہ ان کے بازو میں بیٹھ کر کے ایک تصویر ہماری نکل جائے. یہ سب ہو رہا ہے یہاں, یہ سب ہو رہا ہے یہاں دنیا کے اندر. دیتا بہت زیادہ ہے, اللہ اکبر, ایک نہیں ہزاروں مثالیں یہاں آپ کے دبئی میں ہوتے, دنیا کو تو جانے دے جاؤ. ارے اتنی بڑی بدبختی, اتنی بڑی بدبختی. یہ ناک بلگمی ہوا پیر جو ہے ناک چھلکتا ہے اور بلگم آتا ہے تو وہ بھی 50,000 درہم میں بکی. ہمارے کو نہیں معلوم ہے بھی اس شخص کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اس بنا پر کہ یہاں بڑے بزرگ ہیں یہ ناک اور بلغم جو آیا ہے اس کو دھل دھل کر کے پیتے رہے گے تو ہمارے گھر کے سارے بیمار. 50,000 میں ایک دستی بکی ہے یہاں, اور آج سے 10 سال پہلے. اب آج تو شاید آتا تو پورا 10 لاکھ مانگتا. یہ ناجائز جگہوں میں, غلط جگہوں میں تو خوب خرچ کرے گا اور حلال اور جائز جگہوں میں خرچ نہیں کرے گا. اور آپ نے ارشاد فرمایا فہذا باخبث المنازل, یہ انسان قیامت کے دن سب سے بدترین مرتبے کا ہوگا. یہ ہے الذی جمع مالا وعددا. مال دیا لیکن اس نے اللہ کے راہ میں خرچ نہ کیا, ناجائز و حرام جگہوں میں خرچ کیا اور خوب فضول خرچی. یہ دوسرا ہو گیا. تیسرا آپ نے فرمایا سب سے بدترین درجے کا انسان ہی ہوگا. آئے نمبر 4 ایک مسکین ہے جو کچھ نہیں پا رہا ہے لیکن بدنیتی ہے اس کی. ورجل لم یرزقہ مالا ولم یرزقہ علما. آن فرمایا چوتھا وہ بیوقوف انسان ہے جس کو نہ اللہ نے علم دیا ہے اور نہ تو مال دیا ہے. بس کرے گا کیا, اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے گا کہے گا اچھا یہ مالدار جو ہے نا بہت کام بہت حرام جگہوں میں لٹا رہا ہے, کر رہا ہے, بس اوپر والے کی مرضی ہم کو نہیں دی. اگر ہم کو دیا ہوتا تو ہم اس کو پیچھے کر دیتے, ہم اس کو آگے نہ بڑھنے دیتے. آپ نے ارشاد فرمایا فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ, ان دونوں کا گناہ اللہ تعالیٰ کے یہاں برابر ہے. اور انما الدنیا لاربعۃ نفر, یہ دنیا جو ہے ایسے 4 قسم کے لوگوں سے, 2 نیک ہیں اور 2 برے ہیں. تو بھائی بات یہاں سے میں نے نکالی تھی کہ اللہ نے فرمایا یہ لوگوں کو کون تنگ کر رہا ہے, الذی جمع مالا وعددا. ایک چیز اور آپ لوگوں کو بتائیں, بڑی پیاری ہے, اس کو دھیان نشیں کر لیں. یہ دیکھیں یہ دل جو ہے شرح صدر جس کو کہا جاتا ہے, دین کی ہر بات شریعت کا ہر حکم, کتاب و سنت کا ہر امر جو ہے انسان اس وقت قبول کرے گا جب انسان کے سینے کو اللہ تعالیٰ حق قبول کرنے کے لیے کھلا رکھے. یہ بہت اہم چیز ہے, اس کو یاد رکھیے گا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگوں کی غیبتیں چغلخوریاں جو اور آنکھ کے اشارے سے ہاتھ کے اشارے سے بدزبانی کے ذریعے جو ایذا پہنچا رہا ہے وہ کون ہے, الذی جمع مالا وعددا, جس نے مال جمع کیا اور گن گن کر کے رکھتا ہے, کنجوس. آخر اتنی گندی حرکتیں اور بد اخلاقی کیوں کرتا ہے وہ, اس کو سمجھنے کے لیے یہ حدیث رسول سنیں. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ, یہ سب علاج آج دل سخت ہو جائیں, حق قبول کرنے کے لیے دل آمادہ, یہ سب علاج شریعت نے مقرر کیا ہے لیکن امت علاج کرنے سے بالکل
دور ہٹ گئی. یہ پیاری حدیث ذہن میں رکھیں. آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں بخیل اور کنجوس، سخی اور بخیل کنجوس. سخی یہ وہ ہے جو اللہ کے راہ میں دے رہا ہو، بخیل وہ ہے جو نہ دے، کنجوس. آپ نے فرمایا ان کی مثال کیسی ہے معلوم ہے؟ اللہ اکبر. آپ نے ارشاد فرمایا سمجھو کہ بخیل کی اور سخی کی مثال ایسی ہے، ایک آدمی ہے نیچے سے لے کر کے گلے تک اس کو لوہے کی زنجیریں پہنا دی گئی ہیں. لوہے کی زنجیریں. اب نہ پیر مڑ سکتا ہے کہ مڑے گا، اوپر سے جکڑ دیا گیا ہے، اور یہ گلے تک کو پہنا دی گئی. اب وہ نیچے گلا بھی اپنا سر بھی کرنا چاہے تو سر نہیں کرتا، بالکل اوپر. وہ جیسے کسی کی گردن میں کبھی تکلیف ہو جائے تو ایک بیلٹ باندھے پھر دیکھو اس کی کیا حشر ہوتا ہے، دائیں بائیں دیکھے مجھے کتنا مشکل تھا. آپ نے فرمایا پیروں سے لے کر کے گلے تک اس کو لوہے کی کڑیاں جو ہیں پہنا دی گئی ہیں، لوہے کی کا قمیص اور کپڑا. اور اس طرح سے وہ انسان اٹھنے سے، بیٹھنے سے، چلنے سے، پھرنے سے محروم ہے. لیکن انسان جب صدقہ کر دیتا ہے، اللہ اکبر، اپنے حلال مال کا صدقہ کرتا ہے تو یہ کڑیاں جو بالکل ٹائٹ تھیں اب وہ کیا ہو جاتی ہیں، تھوڑی سے ڈھیلی ہو جاتی ہیں، لوز ہو جاتی ہیں. پھر صدقہ کیا تو کڑیوں کا جو ہے لوہے کی زنجیریں، ایک کڑی اس کی کھل جاتی ہے. دوبارہ اللہ کے راہ میں خرچ کیا اور کھل گئی. آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ ساری زنجیریں جو جن کی وجہ سے چل نہیں سکتا تھا، قدموں سے لے کر کے گلے تک جو پہن رکھا تھا، صدقے کی برکت سب اللہ تعالیٰ نے نکال دیا. اور جس نے صدقہ نہ کیا وہ سمجھو کہ ویسے ہی اٹکا رہ گیا. آپ نے ساتھ میں یہ مثال ہے. اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو اس کے دل کو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، ہر اچھا عمل وہ کرنے لگتا ہے. یہاں تک کہ یشرح صدرہ للاسلام، کتنا بھی مشکل ہو، فتنہ فساد کا زمانہ، لیکن اسلام کی ہر بات کو قبول کر لیتا ہے. لیکن وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. اور جس انسان کے سینے کو تنگ کر دیا جائے، اس کو آسمان پر چڑھنے کے لیے کہو تو چڑھنے کے لیے تو تیار ہو جائے گا، لیکن دین کی کسی بات کی دعوت ہو تو دین کی کسی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو گویا کہ وہ بخیل بات چلے، الذی جمع مالہ وعددہ، وہ اپنے مال کو خرچ نہ کیا، کنجوس اور بخیل ہے. اب حق بات تو دل میں اترتی نہیں، اور جس کے دل میں حق بات نہیں اترتی شیطان اس کو گمراہی کے راستے پر لے جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا اس کی سب سے بڑی کمی جو ہے وہ، اور لوگوں کے ایذا دینے، تکلیف پہنچانے کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ اس کا مال کا جمع کرنا، وعدنا، اور گن گن کر کے رکھنا، کنجوسی اور بخیلی کرنا. اور اب مال اور دولت میں وہ کیا اپنا فیصلہ کیا کرتا ہے؟ اگلی یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ اللہ کو بھی بھول گیا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ دنیا میں باقی رکھے گا. یعنی وہ کبھی مرنے کے بارے میں سوچتا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتا ہی نہیں. اس کی ساری توجہ اصل میں دنیا میں لگی ہے، اور اس قدر دنیا کے پیچھے لگے معلوم پڑتا ہے کہ ہاں مال اکٹھا کر رہا ہے، اس کو دنیا میں رہنا، کبھی دنیا چھوڑ کر کے نہیں جانا. حالانکہ اور اگر ایک مومن ہے تو وہ کیا، اللہ اکبر، آپ نے ساتھ میں آئے لوگوں، یہ مال دولت جو ہے یہ سب ان مالہ اخلدہ، وہ ظالم کیا سمجھتا ہے کہ مال کی وجہ سے ہمیشہ وہ دنیا میں باقی رہے گا. آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے لوگو، یہ تمہارا مال دولت جو سب کچھ ہے، اس کی مثال یہ 3 دوستوں کی ہے. ایک آدمی تھا، اس کے 3 دوست تھے.
جب مرنے لگا تو اس نے اپنے ایک دوست کو بلایا. بلانے کے بعد کہتا ہے بھائی زندگی بھر آپ ہمارے کتنے اچھے دوست رہے لیکن اب مشکل میں پھنسے ہیں, میرا ذرا ایک مسئلہ حل کر دیں. کیا ہے؟ اچھا بتاؤ ہمارا ساتھ کہاں تک دے سکتے ہو, کہاں تک دوستی نبھاؤ گے؟ کہا بس آپ فکر نہ کریں, آپ بالکل فکر نہ کریں, آپ کے کفن کا انتظام کر دیں گے اور نہلانے دھلانے والے جو پیسہ بھی مانگیں گے تو وہ پیسہ بھی دے دیں گے. کہا اچھا اس کے بعد؟ کہا اس کے بعد تم جانو تمہارا کام جائے, اس کے آگے تو میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا. کہا ایسی دوستی بلانا تو ہمیں آج ایسی دوستی کی ضرورت نہیں ہے. آج فرمایا اس نے پھر دوسرا دوست بلایا. دوسرا دوست آیا, کہا صاحب آج میں بڑی مشکل میں ہوں. پہلا دوست جواب دے گا, وہ تو ظالم انتظار کر رہا ہے کہ میں مروں تو میرے کفن کا انتظام کرے, اس کے علاوہ تو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں. ذرا بتاؤ تم کہاں تک ہمارا ساتھ دو گے؟ کہا بالکل فکر نہیں, میں آپ کا وفادار دوست ہوں, بے وفا نہیں ہوں پہلے کی طرح. ہاں کیا ہم آپ کو نہلائیں گے, دھلائیں گے, قبرستان لے چلیں گے, اس کے بعد جنازہ پڑھیں گے, قبر میں لٹائیں گے, اور جب تک قبر پوری نہ ہو جائے, جب تک آپ کو پورا مکمل دفنا نہ دیا جائے, تب تک میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. کرے بیوقوف, ضرورت تو آگے کی, وہاں سے تو واپس آ جائے گا, نہیں اس کے بعد آپ جانے, آپ کا کام جانا ہے, میں وہی تک آپ کو ساتھ دے سکتا ہوں. اس آدمی نے کہا بیوقوف بھائی تم بھی جاؤ. پھر ایک تیسرے دوست کو بلایا. کہا صاحب ایک نے تو کہا ہم آپ کو کفن دیں گے, دوسرے نے کہا کو مٹی میں دبا کر کے آ جائیں گے, تم کہاں تک دوست؟ کہا کہ میں ان دونوں دوستوں کی طرح نہیں ہوں, میں آپ کا حقیقی دوست ہوں. دنیا میں آپ کے ساتھ ہیں, دفنائے جائیں گے جب بھی آپ کے ساتھ رہیں گے, حشر میں اٹھیں گے تو قیامت کے دن آپ کے ساتھ رہیں گے, رب کے سامنے پیش ہوں گے تو آپ ساتھ رہیں گے, جب تک آپ جنت میں نہ چلے جائیں تب تک ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اللہ تعالیٰ یہی دوست نصیب کرے. آپ نے اب تفصیل بیان کی. فرمایا پہلا دوست انسان کی زندگی بھر کا الذی جمع مالا وعددا, ارے وہ بھی وفادار اولاد ہے تو کفن کے انتظام دے گی, ورنہ دو چار بچے تو لڑ جائے گا, نہیں ڈیڈی تم کو بات زیادہ دیتے تھے, تمہاری بیوی سے زیادہ محبت کرتے تم دو, میں کفن کا بھی انتظام نہیں کروں گا. یہ ہے انسان کی زندگی بھر کا مال. دوسرا دوست جو انسان کی جنازہ تجہیز تکفین اور قبر تک دفنانے کا ذمہ لیا, آپ نے فرمایا وہ اس کی چہیتی اولاد ہے جس کے لیے حلال حرام ساری تمیزیں اٹھا رکھی تھی, وہ بھی قبرستان تک جائے گا. تیسرا دوست جس نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں دنیا میں, قبر میں, حشر میں, حساب کتاب کے وقت, جب تک کہ آپ جنت میں لے جائیں پیچھا نہیں چھوڑوں گا. آپ نے فرمایا یہ انسان کے نیک اعمال ہیں. یہ ایک ہی دوست ہے تین دوستوں میں جو انسان کے ساتھ جانے والا ہے. اللہ نے فرمایا یہ مہا بیوقوف جو ہے یہ کیا کہتا ہے, یحسب ان مالہ اخلدہ, میں نے اس کو زیادہ مال دے دیا, سمجھتا ہے کہ اتنا بھول گیا موت کو, معلوم پڑتا ہے کہ یہ ہمیشہ رہے گا, اور سمجھتا ہے کہ اب ہمیں دنیا سے کون مٹا سکتا ہے, ہمارے پاس اتنا مال ہے, اتنا دولت ہے, پورے شہر کے سب سے بڑے آدمی ہو گئے, اب وہ سمجھتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے, ہمارا مال اس کو باقی رکھے گا. ایک ترجمہ تو یہ, یعنی اللہ بھول گیا, وہ سمجھتا ہے کہ مال اس کو باقی رکھے گا. ٹھیک ہے نا. اور دوسرا ترجمہ اس کا کیا ہے, یحسب ان مالہ اخلدہ, یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. حالانکہ یہ پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے لوگ ہوں گے آپ کے ساتھ گھومتے ہوئے, لیکن بڑے مال دولت والے دیکھ کر کے رشک کرتے ہوں گے. ایسا زوال آیا کہ معلوم پڑا کہ وہ ایسا جیل میں پھنس گئے ہیں کہ اب ضمانت دینے والا بھی کوئی نہیں ملے. گاڑی کہیں نیچے کھڑی ہے تو وہیں لا کر کے پولیس چلی گئی ہے. مال پر انسان کیسے بھروسہ کرے کہ ہاں ہمارا مال ہمیشہ رہے گا. وہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, کبھی دیتے ہوئے تو دیر لگتی ہے اور چھینتے ہوئے دیری نہیں لگتی. اس لیے یہ اپنے مال و دولت کے نشے میں چور ہے. ہر انسان کو پڑوسیوں کو یہ تنگ کرتا ہے, غریبوں کو یہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. دوست احباب اگر اس کے معیار کو نہ ہو تو ان کے ساتھ بیٹھنا مناسب نہیں سمجھتا. غیبت, چغلی, شکوہ, شکایت, ایذا پہنچانا اس کا کام ہے, اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ باقی رہے گا. کلا, اللہ نے فرمایا اس مالدار کی یہ سوچ ہی نہیں. کلا کے معنی
ہرگز نہیں. کیا مطلب؟ یہ جو سوچ رہا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ باقی رہے گا، کلا، یہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اس کا مال اسے کام آنے والا نہیں ہے. یہ سوسائٹی میں اور معاشرے میں میرے بندوں کو تنگ کرنے والا، صرف مال ہم نے دے دیا ہے اس لیے اتنا غرور اور گھمنڈ اس کو آ گیا. سارے محلے کے غریبوں کو تنگ کر رکھا ہے. جب دیکھے کسی کا گھر دبا لے رہا ہے، کسی کی زمین چھین لے رہا ہے، جب دیکھو کوئی نہ کوئی زیادتی کر رہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس کی سوچ غلط ہے. اس کا مال اسے نہیں بچا سکے گا. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اس کو تو اٹھا کر کے پھینک دیا جائے گا حطمہ کے اندر. لَيُنبَذَنَّ کا ترجمہ کیا ہے؟ اسے ضرور اٹھا کر کے پھینک دیا جائے گا. کس کے اندر؟ حطمہ کے اندر. ایسا بھی نہیں اللہ نے فرمایا کہ اس کو پہنچایا جائے گا ہاتھ پیر باندھ کر کے، کیونکہ بڑا غرور کرتا تھا، لوگوں کو بڑا ذلیل کرتا تھا. آج پتا چلے گا کہ کیا کیا ہے. ہاتھ پیر باندھے گئے، وہی اوپر سے اس کو پھینک دیا. کلا، ہرگز نہیں، اس کی سوچ غلط ہے. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اس کو حطمہ میں پھینک دیا جائے گا. اب حطمہ کیا چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، آپ کو کیا خبر کہ حطمہ کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر. کیا مطلب؟ ارے جس حطمہ میں اس کو ڈالا جائے گا وہ تو اتنی خطرناک چیز ہے کہ آپ کا دل و دماغ، ذہن و فکر بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جتنی وہ خطرناک چیز ہے. جہنم کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ حطمہ. اور جہنم کو حطمہ کیوں کہتے ہیں؟ حطمہ کہتے ہیں کسی کو کوٹ کوٹ کر کے، توڑ توڑ کر کے برابر کر دینا. ہتھوڑے سے مار مار کر کے کسی چیز کو توڑ دینا، پھوڑ دینا، ٹکڑے ٹکڑے، ریزے ریزے کر دینے کو کیا کہا جاتا ہے؟ حطمہ. جہنم میں جب جائیں گے تو ان کے جسم کا کوئی عضو صحیح سالم نہیں رہے گا. یہ کس کو سزا مل رہی بھائی؟ بھول تو نہیں گئے؟ کس کو سزا مل رہی ہے؟ ہو ماذا؟ اللہ تعالیٰ ان دونوں برائیوں سے سب کو بچائے. شرک کرنے والا بھی جہنم میں گیا تو بد اخلاقی کرنے والا بھی جہنم میں گیا. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. آگے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، ہمارے نبی آپ کو نہیں پتا ہے کہ حطمہ کیا چیز ہے؟ وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی، چورا چورا کر دینے والی چیز کیا ہے آپ کو پتا نہیں ہے. نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. پورے قرآن پاک میں کہا جاتا ہے یہی وہ مقام ہے. اس سے بھی اندازہ رکھتا ہے کہ یہ بد اخلاقی کتنی بدترین گناہ ہے. پورے قرآن پاک میں ایک ہی جگہ ہے جہاں جہنم کی آگ کو نار اللہ کہا گیا ہے. النار کا تو بہت ساری جگہوں پر ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا، لیکن نار اللہ صرف ایک مقام پر یہی کہا گیا ہے، نار اللہ الموقدہ. ارے اس کو اس حطمہ میں ڈالا جائے گا، چورا چورا کر دینے والی جہنم میں. اور حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ. یہ تو وہ آگ ہے اللہ کی جس کو اللہ نے جلایا ہے. اور کتنی خطرناک ہے؟ التی تطلع الی الافئدہ. یہ یہاں سے کھڑا ہوگا تو یہ آگ جلتے جلتے پہنچ جائے گی اس کے دل و دماغ تک. نہایت دنیا کی ساری آگ دلوں تک پہنچنے کے پہلے پہلے انسان کو جلا دیتی ہے، لیکن جہنم کی آگ دل و دماغ کو بھی جلائے گی لیکن آدمی مرے گا نہیں. ایسا نہیں کہ چلو بھائی کسی سے بڑا قرضہ لے لیا ہے اور کسی سے کچھ چکر ہو گیا ہے تو اس کا ادا کیا کرو گے؟ سب سے بہتر علاج کیا ہے؟ پنکھے پر لٹک گیا خودکشی کر لو. سوچتے یہاں چھوٹ جاؤ گے، یہ یہاں کا معاملہ ہے، چھوٹ جاؤ گے لوگوں سے. لیکن نار اللہ الموقدہ، اللہ تعالیٰ کی آگ جو جلائی ہے ہمزہ اور لومزہ کے لیے، اللہ نے فرمایا یہ تو اتنی خطرناک ہے. التی تطلع علی الافئدہ. فؤاد کہتے ہیں دل کو.
یہ آگ چڑھتی جائے گی، پہنچ جائے گی اس انسان کے دل و دماغ تک، لیکن مرے گا نہیں۔ کیوں بھائی مرے گا جہنم میں؟ ثم لا يموت فيها ولا، اگر مر جائے تو فرصت مل جائے۔ اسی لیے کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ ایک ظالم اتنے مسلمانوں کو مروا ڈال رہا ہے، اللہ اکبر، یہ ناصم جی کی بات ہے تھوڑی سی۔ ایک ظالم انسان کافر مسلم دنیا کے اتنے مسلمانوں کو مروا ڈال رہا ہے، ایک ایک علاقے میں لاکھ لاکھ 3-3 لاکھ مسلمانوں کو مروا ڈال رہا ہے، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہنم میں ڈالے گا۔ تو سامنے والے نے، یہ تو انصاف نہیں ہوگا بھائی، اس نے ہزار لاکھوں مسلمانوں کو مارا، اللہ اس کو جہنم میں ایک مرتبہ ڈال دے، جل گیا تو سب کا ایک مسلمان کا تو بدلہ ملا، ایک مسلمان کے بدلے جل گیا، باقی لاکھوں مسلمان جو اور اس نے قتل کیا، اس کا کیا ہوگا؟ تو بڑی پیاری بات بتائی اللہ کے بندے۔ وہ جہنم ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ مر گیا تو چھٹی مل گئی، وہاں تو معاملہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ یہ سورۃ النساء کی آیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنمی جہنم میں ڈالا گیا تو وہ جلتا جائے، کلما نضجت جلودہم، جب بھی ان کے جسم جل چکیں گے تو بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ایسا نہیں کہ جل گیا فرصت مل کے، نہیں، ہم پھر فوراً ایک طرف سے جلے گا تو پیچھے سے پھر اس کے جسم کو ہم صحیح کرتے جائیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ پورا عذاب کا مزہ وہ چکھ لے۔ ایسا نہیں کہ ہاں تیل چھڑکو جلا دیے دنیا میں اور لاٹھی لے کے کھڑے ہو گئے، بھاگ ذرا چمڑا سکڑنے لگو اور لاٹھی مارو، اور یا کتا ہی آئے سر لے کر کے چلا جائے ظالم کا۔ یہ سب دنیا کا معاملہ ہے میرے بھائی، اوپر کا معاملہ کیا ہے؟ لیذوقوا العذاب۔ یہ اس لیے بار بار جلایا جائے گا، دل تک یہ جل جائے گا انسان، لیکن مرے گا نہیں۔ کیوں؟ تاکہ بار بار اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے۔ اگر 1,00,000 مسلمان مارا ہے تو گویا کہ 1,00,000 مرتبہ اس کو زندہ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ بھائی نہایت خطرناک، التی تطلع علی الافئدہ۔ آگے انہا علیہم موصدہ، یہ موصدہ کا لفظ قرآن میں 2 جگہ آیا ہے، ایک تو سورہ بلد کے اندر، موصدہ صد سے بولتے ہیں، صد سکندری، صد کہتے ہیں بند کر دینے کو، اللہ اکبر۔ یہ سب صدا کس کی سنائی جا رہی بھائی؟ ہمزہ اور لمزہ۔ اللہ تعالیٰ قطات اور نامام نہ بنائے، اچھے اخلاق والا بنائے۔ اور ذرا سنو، ایک تو کہاں ڈالے گئے وہ؟ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی جہنم میں ان کو پھینک دیا گیا۔ یہ ذلیل کرنا ہو تو کیا کہنا؟ ارے ہاتھ پیر باندھو، بلڈنگ سے پھینک دینا ہے، یہ ذلیل کرنا۔ دوسرا نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ تعالیٰ نے آگ جلائی ہے، التی تطلع الی الافئدہ، اور وہ جلتے ہوئے کہاں تک پہنچ جائے گی؟ جلاتے ہوئے دل و دماغ تک۔ کیوں؟ یہی دونوں سے آدمی شیطانی بھی کرتا ہے، بدماشی بھی کرتا ہے، اور انہی دونوں کی سوچ صحیح ہو تو انسان نیک کام بھی کرتا ہے۔ پھر اس کے آگے انہا علیہم موصدہ، اور جہنم کو چاروں طرف سے ان کے اوپر بند کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک اور عذاب ہے۔ اگر آپ کھانا پکاتے ہیں، گھر میں آپ کے کھانا پکا، بہت گرم ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈھکن اٹھا دو تاکہ بھاپ نکل جائے، دھواں نکل جائے، ٹھنڈی ہو جائے۔ یہ کہتے ہیں نا، ذرا چمچے سے ہلا دو تاکہ بھاپ اور تیزی کے ساتھ نکلے۔ کھلی ہوئی چیز سے جو آگ گرم رہتی ہے وہ ذرا ٹھنڈی جلدی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا انہا علیہم موصدہ، جہنم کو ان کے اوپر چاروں طرف سے بند کر دیا جائے گا، نہ دروازہ ہوگا، نہ کھڑکی ہوگی، نہ کھولا جائے گا۔ اب اس کی گرمی اور دھواں کے باہر نکلنے کا یا ان ظالموں کے بھاگنے کا کوئی چانس باقی ہی نہیں۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ موصدہ، یعنی چاروں طرف سے اوپر نیچے سے اس کو پیک کر دیا گیا۔
اب نہ بھاپ نکلے گی نہ دھواں نکلے گا کہ کچھ گرمی کم ہو، ہرگز نہیں، سب کچھ پلٹ کر کے انہی کے اوپر آنا. فی عمد ممددہ. عمد کے معنی آتے ہیں ستون، کھمبا. کھمبا ستون جانتے ہیں، کھمبا. اور ممددہ کے معنی مد جانتے ہیں نا، جس کو بڑھاتے ہوئے چلے جائیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مد. تو یہ بڑے بڑے لمبے لمبے ستونوں میں باندھ دیا گیا ہوگا. چاروں طرف سے جہنم بند، اور جہنم کے اندر بڑے بڑے ستون ہو گئے، ان ستونوں میں ان ظالموں کو باندھ دیا گیا ہوگا. باندھ دیے گئے ہیں، جہنم چاروں طرف سے بند کر دی گئی ہے، آگ جلی ہے، اسی کے اندر وہ پڑے رہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے. اسی پر یہ سورت ختم ہوئی. اب اس کے بعد انشاءاللہ سورہ عصر آئے گا، آئے گی. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.